پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ناظرین اکرام. امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج. پروگرام ہے پیغام پاکستان اور آج ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ فزیکلی موجود ہیں جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب. آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے کچھ پروگرامز میں آپ نے شرکت یو کے سے کی تھی کیونکہ ایک دعوتی سفر کے سلسلے میں آپ یو کے میں مقیم اور موجود رہے تھے. دوبارہ سے وطن لوٹ آئے ہیں خیر و عافیت سے. تو ڈاکٹر صاحب سے آج کچھ یو کے احوال پہلے بھی جانتے رہے ہیں، تھوڑا بہت آج بھی جانیں گے، لیکن پہلے خبر سے آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یو کے حوالے سے ہی آج دو خبریں ہمارے پاس موجود ہیں. ان میں سے ایک تشویشناک خبر ہے کہ ایک نوجوان ہے جس کا کوئی صحافتی کریئر نہیں ہے، بیک گراؤنڈ نہیں ہے، فرحان آصف اس کا نام ہے. ہمارے لاہور کے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ڈیفینس میں کرائے کے مکان میں بیٹھ کر وہ ایک ویب سائٹ آپریٹ کر رہا تھا اور اس نے عین ان دنوں جب ایک یو کے میں واقعہ پیش آیا ساؤتھ پورٹ میں کہ کسی قاتل نے کچھ چاقو سے حملے کیے، تو ظاہر ہے ایسے موقع پر وہ پوری قوم متوجہ ہوتی ہے کہ کون ایسا ظالم سفاک شخص ہے. اس نے یہ کیا کہ جسٹ اپنی ریٹنگ لینے کے لیے جعلی طور پر، فیک طور پر اس کا نام بتا دیا اور اس کی مذہب اس کا بتا دیا کہ نام اس کا علی شقاتی ہے اور مذہب اس کا اسلام ہے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ تو خیر وہاں گئے بھی تھے، دیکھا بھی ہوگا کہ کس قدر فسادات کھڑے ہو گئے اور مسلمانوں کے خلاف وہ رائٹ ونگ کے جو لوگ تھے، دائیں بازو کے جو لوگ تھے، وہ مطلب شدت پسندی تک ابھر آئے اور مساجد کا گھراؤ کیا گیا، لوگوں کی پراپرٹیز کا گھراؤ کیا گیا، کچھ شیشے توڑنا اور اس طرح، یعنی ایک فسادات کی فضا بن گئی. اور ڈاکٹر صاحب اس کو شروع کرنے والا فرد واحد غلط طور پر لاہور میں بیٹھا تھا. ایک تو یہ فرمائیے ڈاکٹر صاحب کہ یہ کس قدر غیر ذمہ داری کی بات تھی اور کس قدر ملک کا نام بھی بدنام ہوا اور کتنے زیادہ مسلمانوں کا مستقبل بلکہ حال خطرے میں ڈال دیا گیا، ان کی عزت، ان کا مال، ان کی جان، یہ سارا کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جہاں تک ان فسادات کا تعلق ہے تو ایک تو یو کے احوال کے حوالے سے آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہاں چونکہ ڈفرینٹ نسلیں جو ہیں وہ وہاں پہ آباد ہیں جی، تو وہاں پہ اس طرح کے معاملات ہر 5-6 سال بعد کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے اور اس کا بہانہ بنا کے اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر سر اٹھاتے ہیں. جی، اچھا، ظاہر ہے ایک واقعہ ہوا تھا اور کچھ بچیاں قتل ہوئیں اور ان کو جو سٹیبنگ کرنے والا تھا اس کے بارے میں ایک خبر اڑی کہ وہ مسلمان تھا اور اس کا یہ فلاں نام تھا. اب یہ بعد کی بات ہے کہ یہ پتہ چلا کہ اس کو پبلک کرنے والا اور اس نام کو ڈسکلوز کرنے والا وہ جعلی طور پر، یعنی وہ ایک پاکستانی تھا اور وہ پاکستانی بیٹھا بھی لاہور میں تھا. ڈاکٹر صاحب یہ بھی ایک پاکستانی ہے، ایک اور پاکستانی ہے ایبٹ آباد کا ہمارا نوجوان عبداللہ اس کا نام ہے. حال ہی میں لیسٹر اسکوائر لندن میں اس نے بھی ایک ڈاکٹر صاحب کام کیا ہے کہ اسی طرح کا ایک واقعہ ہو رہا تھا. آسٹریلین ایک ماں بیٹی تھی، ان پہ چاقو سے حملہ ہوا تو اس نے ایک اور کردار ادا کیا کہ ان کو پکڑا اور سارا کچھ، کہ وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلے ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. تو ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبداللہ صاحب، میڈیا وہ یو کے کا ہو، عرب میڈیا ہو یا ہمارا پاکستانی میڈیا ہو، جتنا قابل ذکر میڈیا ہے اس وقت وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، آپ کی سٹوری چھاپ رہے ہیں، آپ کو لیسٹر اسکوائر کا ہیرو قرار دیا جا رہا ہے. تو یہ بتائیے کہ یہ واقعہ کیا تھا؟ آپ نے یقیناً پاکستان کا جو سر ہے فخر سے اسے بلند کر دیا ہے، تو کس طرح واقعہ پیش آیا؟ ظاہر ہے آپ کے سامنے واقعہ پیش آیا، پھر آپ حرکت میں آئے، پھر اس کا رد عمل بھی آپ نے دیکھا. اچھا، یہ 12 اگست 2024 کا واقعہ ہے اور دن 11:30 بجے کا وقت تھا. میں اپنی ڈیوٹی پہ موجود تھا. مجھے چیخ کی آواز سنائی دی اور وہ چیخ اس بچی اور اس کی والدہ کی تھی. اور جیسے ہی میں نے اپنی شاپ سے باہر مڑ کے دیکھا تو ایک شخص تھا جو کہ ایک بچی کے اوپر چاقو سے مسلسل وار کر رہا تھا. جیسے ہی میں نے دیکھا تو میں نے ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کیا اور اس بچی کو بچانے کے لیے بھاگ نکلا اور بھاگ کر اس شخص کے اوپر چھلانگ لگائی، اس کے دائیں بازو کو پکڑا جس میں اس کی چھری تھی،
اور اسے میں نے زمین پہ گرا دیا. جیسے ہی وہ زمین پہ گرا تو اس کے ہاتھ سے چاقو کو میں نے لات مار کے اس سے دور کر دیا اور اس کے بازوؤں کو زور سے پکڑ لیا اور اس کے سر کے اوپر اپنا گھٹنا رکھ دیا اور 5 منٹ تک اسے میں نے دبوچ کے رکھا. اور اتنے میں نے آواز لگائی کہ آپ پولیس کو اور ایمبولینس کو کال کریں. اور ایک اور سیکورٹی کولیگ آئی, انہیں میں نے بولا کہ آپ فرسٹ ایڈ کٹ لے کر آئیں اور اس بچی کو فرسٹ ایڈ دیں. اور 5 منٹ تک اس شخص کو دبوچے رکھا اور اس کے بعد جب پولیس آئی تو انہوں نے اس شخص کو گرفتار کیا اور اس بچی کو فرسٹ ایڈ دی اور اس کو ہسپتال لے کے جایا گیا. عبداللہ صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت ظاہر ہے آپ کسی سٹور میں ایز اے گارڈ موجود تھے, بہت سے لوگ موجود تھے, کیا سب لوگ سناٹے میں تھے, کوئی اور مدد کرنے آگے نہیں بڑھا, کیا معاملہ تھا؟ اچھا, یہ لیکچر اسکوائر کا مقام ہے جو کہ ایک بڑا ٹورسٹ پلیس ہے. وہاں پہ ہر ہفتے 25 لاکھ لوگ وہاں پر ٹورسٹ آتے ہیں اور اس ٹائم بھی بہت مصروف تھا, دن کا وقت تھا. اور جیسے ہی اس شخص نے چاقو سے حملہ کر رہا تھا تو خوف کا سما تھا اور کوئی شخص بھی اس کے قریب آنے کو تیار نہیں تھا. اور اس موقع پر میں نے پھر اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور مجھے معلوم ہے اس ملک میں میرا دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے. اگر مجھے وہ چاقو لگ جاتا تو میری دیکھ بھال کوئی نہیں کرنے والا تھا. اس موقع پہ میں نے بس اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور اس بچی کی جان بچانے کے لیے, اور اللہ نے اپنا کرم کیا. اپنا کچھ بھی اس میں نہیں ہے, اللہ نے اپنا کرم کیا اور اس بچی کی جان بچ گئی. پھر اس کے بعد پولیس نے اس شخص کو گرفتار کر لیا. آسٹریلین لوگوں کا آپ کے ساتھ سلوک کیسا رہا؟ اور باقی لوگوں نے ظاہر ہے بہت محبت کا اظہار بھی کیا, لیکن بالخصوص جو غیر مسلم لوگ تھے, جو مسلمانوں کے بارے میں پہلے یہاں احتجاج بھی ہو رہا تھا اور پتہ نہیں کچھ اور ان طرح کا ان کو سمجھا جا رہا تھا, پھر غیر مسلموں کی طرف سے جو رد عمل آیا وہ کیا تھا؟ اچھا, تمام لوگوں کی طرف سے بہت پازیٹیو رسپانس تھا. پوری دنیا کی طرف سے مجھے پیغامات آئے. یہاں پہ لوکل جو کمیونٹیز ہیں, پاکستانی کمیونٹیز, سب نے بہت پیار دیا, پیار بھرے پیغامات سینڈ کیے. مجھے خطوط لکھ رہے ہیں لوگ, گفٹ سینڈ کر رہے ہیں. میں کام پر جب یہاں آیا تو یہاں پہ لوگ مجھے مفت میں کھانے کی دعوت دیتے ہیں. بہت پیار دیا. یہاں کے جو لوکل کمیونٹیز کے لوگ ہیں وہ آتے ہیں, میرے لیے گفٹ لے کر آتے ہیں. تو ایک جو بہت پازیٹیو امیج گیا مسلمانوں کا, پاکستانیوں کا پوری دنیا میں, امیگرینٹس کا اوور جو ایک جو امیج ہے وہ بہت اچھا گیا پوری دنیا کے اندر. اور اس کے اندر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اپنی پاکستانی کمیونٹی سے بھی, مسلمانوں سے بھی, کہ اب جدھر بھی کام کر رہے ہیں ایمانداری سے کام کریں اور بہادری سے کام کریں اور اللہ میں آپ کا ساتھ دے گا. بالکل صحیح ہے. اچھا جی, یہ بتائیں کہ جو مقامی پولیس ہے اور مقامی انتظامیہ ہے اس کا رویہ آپ کے ساتھ کیا تھا؟ اس موقع پہ جیسے ہی وہ بندہ گرفتار ہوا اس کے بعد جو ان کی فائر آرم جو اسپیشل پولیس ہے وہ آئی. انہوں نے میرے سے پوچھا کہ اس کے ساتھ اور کتنے ساتھی ہیں. میں نے بتایا کہ یہ اکیلا ساتھی تھا, میں نے صحیح صرف دیکھا ہے. تو انہوں نے آ کے میری بڑی تعریف کی. ان کا جب تک انہوں نے کہا کہ تم بہت بہادر ہو, تم نے بہت بہادری کا کام کیا. اور اس کے بعد بھی مجھے میں اپنی جاب پر آیا تو ایک پولیس افسر آئے, انہوں نے آ کے میری بڑی تعریف کی. انہوں نے کہا کہ تم نے ہمارا کام کیا جو ہماری ڈیوٹی تھی. تو انہوں نے کافی سراہا ہے مجھے. اور یہاں سے مجھے جو میئر آف لندن ہے صادق خان صاحب, انہوں نے کانٹیکٹ کیا, انہوں نے مجھے خط سینڈ کیا اور انہوں نے میری بہادری کا بہت انہوں نے کہا کہ تم نے بہادری کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے کافی مجھے سپورٹ کیا. عبداللہ یہ بتائیں کہ کمیونٹی کے اندر ظاہر ہے فسادی لوگ تو موجود ہوتے ہیں, تو کیا اس واقعے کے بعد اور اس ایونٹ کے بعد آپ کو کوئی اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی تھریٹس تو نہیں ہے یا کوئی تنقید بھی ہوئی ہو آپ پہ؟ نہیں, ایسا تھریٹ کوئی بھی نہیں ہے. میں نے البتہ پولیس کو اپنے کنسرن ضرور ظاہر کیے تھے. انہیں میں نے بتایا تھا اگر اس شخص کو جلدی بیل مل جاتی ہے تو وہ مجھے جانتا ہے کہ میں اس جگہ پہ کام کرتا ہوں اور اس کا پہلا ٹارگٹ میں ہوں گا. تو مجھے پولیس افسران نے یقین دہانی کرائی کہ یہ شخص اٹیمپٹڈ مرڈر تھا اور اس کے اندر وہ جو جلد یہ سے بیل نہیں ملے گی. اور اگر جب اسے بیل مل بھی گئی تو یہ پورے سینٹرل لندن کے اندر آ نہیں سکے گا اور جیسے ہی وہ آئے گا تو اسے گرفتار کر لیا جائے گا. تو پولیس نے اپنا پورا سپورٹ میرے ساتھ ان کی سپورٹ ہے. عبداللہ صاحب یہ فرمائیے, یہ بتائیے کہ آسٹریلین نیاد وہ لوگ تھے, آسٹریلین باشندے تھے, تو آسٹریلیا کی طرف سے بھی کوئی آپ کے ساتھ رابطہ کیا گیا, کوئی تحسین کی گئی؟ آسٹریلین میڈیا نے ضرور میرے ساتھ رابطہ کیا ہے. وہ آئے, انہوں نے میرے ساتھ پوری ڈاکومنٹری بنائی, انٹرویوز لیے, اور اس فیملی کی طرف سے بھی میرے ساتھ رابطہ کیا گیا. انہوں نے بڑا مجھے کہا کہ ہم پہلے تو معذرت کرتے ہیں آپ تک جلدی نہیں پہنچ سکے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کس قرب سے گزر رہے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ تعلق ساری زندگی کا چاہتے ہیں, آپ ہماری فیملی کے ایک ممبر ہیں.
اور بڑا ایموشنل انہوں نے مجھے ایک میسج کیا، اور انہوں نے میں نے کہا کہ وہ جو بچی تھی وہ میری چھوٹی بہن ہے، اور میں آپ کو پھر بھی جب کبھی میری ضرورت ہوئی تو میں حاضر ہوں۔ بالکل صحیح۔ عبداللہ، آخری میرا سوال ہے کہ جس وقت یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو محرک کیا تھا، کیا سوچ تھی جس کو سوچ کے آپ نے یہ اقدام کیا، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا؟ سوچ ایک ہی تھی، ایک انسانی جان کو بچانا ہے، اور جیسے یہ میں دیکھ رہا تھا اسے چاقو سے حملہ کر رہا تھا تو میں نے نہیں سوچا کہ اس بچی کا رنگ کیا ہے، نسل کیا ہے، وہ کون سے مذہب سے ہے، ایک وہ انسان ہے اور میں نے ایک انسانی جان کو بچانا ہے، اور یہی ایک ایم تھا کہ ایک انسانی جان بچ جائے۔ ٹھیک، چلیں، بہت شکریہ، آپ نے بڑا اچھا کام کیا، سارے پاکستانیوں کے لیے یہ قابل فخر بات ہے۔ اللہ کرے کہ سارے ہمارے لوگ اسی طرح بیرون ملک جب جائیں تو اپنے وطن کا نام بلند کریں، ایسی بہادری دکھائیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایک وہ ہم بات کر رہے تھے، اس کو تو بعد میں کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک یہ نوجوان ہے، یعنی وہ اپنے ملک میں بیٹھ کے یو کے میں ہمارا امیج خراب کر رہا ہے، یہ یو کے میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر تو ہمارا امیج ٹھیک کر رہا ہے۔ اصل میں پتہ کیا ہے، لوگوں کی اپنی تربیت ہوتی ہے۔ عبداللہ صاحب کی بات میں سن رہا تھا تو اس کے سارے جو یعنی آپ نے بھی پوچھا کہ پیچھے آپ کے محرک کیا تھا، جی، تو جو مجھے محرک نظر آتا ہے وہ اصل میں تربیت ہوتی ہے کہ آپ کس طرح کی تربیت پا کے، آپ کے والدین نے آپ کی کیا تربیت کی ہے، تو اس تربیت کا اظہار ہوتا ہے مختلف مواقع کے اوپر، اور خاص طور پہ ایمرجنسی کی کیفیت کے اندر۔ تو ایک اس نے دیکھا کہ ظاہری ایک معاملہ ہو رہا ہے اور اس معاملے کو فوری طور پہ اس نے ریئیکٹ کرنا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو فرمایا میرے پاس انفارمیشن میں ہے کہ یہ ایک دینی گھرانے کا ثبوت ہے۔ ان کے دادا جان باقاعدہ اپنے علاقے کے ایبٹ آباد کے بہت بڑے عالم دین تھے، اور مختلف جگہ پر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ قرآن مجید کی آیت بھی کہ جس نے ایک جان بچائی کسی کی تو اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ پھر میرے ذہن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ جب تمہارے سامنے برائی ہو رہی ہو تو اس کو روکو۔ تو یعنی محرک انہوں نے خود بیان بھی کیا ہے مختلف جگہ پر۔ نا یہ والدین کی تربیت اس میں نظر آ رہی ہے نا کہ آپ کو وہ دینی تربیت، وہ سارا کچھ انہوں نے انکارپوریٹ کیا ہوا تھا، اور وہ اس کا اظہار ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایمرجنسی کی کیفیت میں آدمی کو سوچنے کا موقع نہیں ملتا۔ بالکل، یعنی یہ نہیں ہے کہ آدمی اس وقت سوچے کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، اور تردد کے ساتھ، تکلف کے ساتھ جو کوئی عمل، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ فوری طور پہ ہوتا ہے، اور فوری طور پہ وہی ہوتا ہے جس طرح کی آپ نے تربیت پائی ہوتی ہے، اور اس تربیت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف یہ بچہ نہیں، انگلینڈ کے اندر اور پورے جو فورن کنٹریز کے اندر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اس طرح کے جذبات بھی رکھتے ہیں، بہادر بھی ہیں، اسلام اور انسانیت کا وہ معیار اور مقام بھی جانتے ہیں، اور اس کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جو نیوزی لینڈ کے اندر واقع ہوا تھا، جو مسجد کے اندر آ کے اس نے وہ ویڈیو کال کے دوران اس نے بہت سارے لائیو آ کے اس نے مسلمانوں کو جو ہے وہ قتل کیا تھا، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی تھا جو باقاعدہ مسجد کے اندر کھڑا ہوا تھا، اور وہ جھپٹا اس کے اندر، اور اس نے آ کے اس کے اوپر حملہ کیا، اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ اس کو پکڑ نہیں سکا، اور اس دوران اس نے فائر کر دیا اور وہ شہید ہو گیا، لیکن اس نے اٹیمپٹ کی۔ تو یہ اس وقت اٹیمپٹ کرنی ہے کہ نہیں کرنی، آپ نے کیا کرنا ہے، یہ آپ پہلے سے سوچ کے نہیں بیٹھے ہوتے، بالکل صحیح، یہ بلکہ آپ کی تربیت کا حصہ ہوتا ہے جو فوری طور پہ آپ اس کے مطابق ڈیسیژن لے لیتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف یہ اہم نہیں ہے کہ ملک کا نام روشن ہوا ہے، یا کوئی امیگرینٹس جو ہیں ان کے بارے میں اچھا امیج ہوا ہے، یہ چیزیں ہوئی ہیں یقیناً، لیکن یہ بہت چھوٹی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر۔ انشاءاللہ۔ ناظرین اکرام، بہرحال آپ جہاں بھی ہوں، اگر آپ کی تربیت والدین کی آپ کے ساتھ ہے تو لاشعوری طور پر بھی آپ جو پہلا اقدام اٹھائیں گے، پہلا کام کریں گے، وہ انشاءاللہ پازیٹیو ہوگا، وہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہوگا۔ تو اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اپنی تربیت ایسے کریں جیسے اس عبداللہ کی تربیت ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے یقیناً دین ہوتا ہے۔ دین سے بڑا جو ہے انسانوں کی خیر خواہی کا مصدر اور ماخذ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب عبداللہ کی بات ہم نے سن لی. اب فرحان آصف کی بات جو بیچ میں رہ گئی تھی کہ کس طرح پاکستان میں رہتے ہوئے اس نے ایک خبر کے ذریعے سے پورے یو کے کو ہلا کے رکھ دیا اور وہاں مسلمانوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا, وہاں کا امن خطرے میں ڈال دیا, وہاں کی ریاست کے لیے مشکلات کھڑی کر دیں, پولیس کے لیے مشکلات کھڑی کر دیں. ٹھیک ہے, اس کو آپ قابل افسوس کہہ سکتے ہیں, لیکن اور پھر پتہ چلا کہ اس کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے پاکستان کے کسی لاہور کے علاقے سے. پولیس نے گرفتار بھی کر لیا. لیکن مجھے اس میں بڑی حیرت والی بات ہے کہ واقعہ ساؤتھ پورٹ میں ہو رہا ہے, یو کے میں بالکل, اور ایک لاہور کا جو کورسپونڈنٹ ہے یا لاہور کا اس کی جو ویب سائٹ جعلی ہو اور اس کا جو سورس جعلی ہو, یہ ایک الگ بات ہے. میں کہتا ہوں سارا کچھ اصلی بھی ہو, اس کی ویب سائٹ بھی اصلی ہو اور بہت بڑا صحافی بھی ہو. لاہور میں بیٹھا ہوا ایک صحافی وہ سورس کیسے ہو سکتا ہے کسی خبر کا جو خبر یو کے کی ہے؟ بالکل صحیح. اور اس کو اگر بی بی سی نے لے لیا اور اس کو اگر وہاں کے نشریاتی اداروں نے لے لیا اور انہوں نے نشر کر دیا اور اس کے ایک موقف کو پورے یو کے اندر پھیلا دیا, تو دیکھیں اس نے جو غلط کیا سو کیا. جو آپ اندازہ کریں کتنے ذمہ دار ادارے ہیں اور ان ذمہ دار نشریاتی اداروں کو اتنی بات کا نہیں علم کہ ہم نے, دیکھیں یہ تو بہت بڑا صحافتی اصول ہے نا کہ آپ جس سے خبر لے رہے ہیں جو اس سورس کو تو ڈسکلوز کریں, وہ سورس کیا ہے, اور اس کے اوپر اعتماد کرنے سے پہلے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ سورس کیا ہے. دیکھیں قرآن نے جو بات کہی کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو فتبینوا, پہلے تحقیق کر لیا کرو. اب دیکھیں اتنی بڑی بات ہے, اور دنیا میں بھی جتنے بھی صحافتی اصول ہیں ان کے مطابق بھی آپ کسی ایسے ایرے غیرے کی بات پکڑ کے اور پھر اس طرح کے سینسٹیو معاملے کے اندر آپ ایک خبر لے رہے ہیں اور لاہور کا ایک صحافی کہہ رہا ہے کہ یہ آدمی صحافی بھی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, ایک ویب سائٹ ہے گمنام. میں کہتا ہوں مسلمان صحافی ہو, میں کہتا ہوں صحافی اور بہت بڑا نامور صحافی, بالکل ٹھیک, تو بھی یہ بات غلط ہے کہ آپ لاہور کے ایک بندے سے اس خبر کی تفصیلات لے رہے ہوں جو خبر ساؤتھ پورٹ کی ہے. تو میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ہوا کیسے. بالکل ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہاں کہیں رہتا ہو اور وہیں کہیں رہ کے اس نے کوئی خبر بریک کی ہو اور پھر بعد میں پاکستان آ گیا ہو. یہ اگر ایسا ہوا ہے, ایسا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, ایسا نہیں. دیکھیں اگر ایسا ہوا ہے تو پھر تو کچھ قرینے قیاس بات لگتی ہے. یو کے کا ڈاکٹر صاحب کبھی سفر ہی نہیں کیا, ملک سے صرف ایک دفعہ نکلا ہے, وہ بھی عمرہ کرنے گیا ہے. اندازہ کریں یو کے کا کبھی سفر نہیں کیا. جس شخص کو یو کے کے بارے میں کچھ نہیں پتا اور وہ کبھی گیا نہیں ہے, اس کی خبر نشریاتی اداروں نے لے کیسے لی؟ یعنی عجیب و غریب بات تو یہ ہے کہ وہ کس بنیاد پر, اگر اس نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر یہ خبر بریک کی بھی ہو تو ویب سائٹ کو بھی آپ جہاں سے آپ خبر لے رہے ہوتے ہیں پہلے آپ سورس کنفرم کرتے ہیں کہ یہ سورس کیا ہے, تو اس کے بارے میں یہ اتنا بڑا دے دینا, یہ خبر دے دینا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم, اچھا ایک بات ویسے یوسف صاحب, ہم نے ایک بات جس طرح سے شروع کی اور جہاں سے شروع کی ہے, مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ناظرین کو شاید بات سمجھ نہ آ رہی ہو کہ ہم کس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں. یعنی پورا واقعہ جو ہے وہ ہمیں بتانا چاہیے کہ بنیادی طور پر یہ ایک واقعہ ساؤتھ پورٹ میں ہوا. بالکل ٹھیک ہے, یو کے میں, یو کے اندر ایک ساؤتھ پورٹ میں واقعہ ہوا. اس واقعے کے بارے میں کہ وہ جو واقعہ کرنے والا مجرم تھا یا ملزم تھا, مطلب چاقو کے حملے کیے, اس نے چاقو کے حملے کیے اور اس کے بارے میں یہ خبر بریک ہو گئی کہ وہ مسلمان ہے اور اس کا نام بھی, اور وہ اس نے کی, وہ اب ڈسکلوز ہوا ہے کہ وہ خبر بریک کرنے والا آدمی یہ تھا, فرحان آصف نامی آدمی. بالکل, لہٰذا ہم اس کے بارے میں اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس نے کیا کام کیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا ذمہ دار یہ ہے اتنے ہی ذمہ دار وہ نشریاتی ادارے ہیں, اس سے زیادہ ڈاکٹر صاحب, اس سے زیادہ ذمہ دار, کیونکہ یہ تو صحافتی اصولوں سے نابلد ہے. آپ نے تو پڑھ رکھا ہے, آپ کو تو اس کا امپیکٹ کا پتہ ہے. لہٰذا بالکل یہ بہت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے, اور جس نے بھی خبر اس سے لے کر آگے اس کو پھیلایا ہے وہ بھی برابر کے ذمہ دار ہیں, اور ان کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانونی اداروں کو ان کو بھی گرفت میں لانا چاہیے تاکہ آئندہ اس طرح کا معاملہ نہ ہو. ہوا اس کے بعد کیا ہے, جی میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا. ہاں جی, ہوا اس کے بعد کیا ہے کہ اس کا اس قدر گھناؤنا امپیکٹ ہوا ہے کہ پورے یو کے اندر جو ہے رائٹس یعنی فسادات جو ہیں وہ بھڑک اٹھے, اور وہ فسادات بھڑک اٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ
انتہائی دائیں بازو کی ایک جماعت، یعنی جماعت تو نہیں کہنا چاہیے، وہ لوگ کچھ ہیں لوگ ہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں، EDL نامی انہوں نے ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے، انگلش ڈیفنس لیگ کے نام سے، بالکل صحیح. اور وہ مختلف معاملات پہ ہمیشہ ہی امیگرینٹس کے خلاف ہوتے ہیں، جو باہر سے آئے ہوئے لوگ، باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کے وہ خلاف ہوتے ہیں. اور ان کو بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ باہر سے لوگ آتے ہیں، آ کے یہاں پہ بزنس کرتے ہیں، بزنس کر کے اتنی بڑی بڑی پراپرٹیز بنا لیتے ہیں، اصل میں ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ ان کو سب سے بڑا مسئلہ ہے. لہٰذا وہ ہر وقت امیگرینٹس کے خلاف کوئی نہ کوئی مہم شروع کرنے یا مہم جوئی کرنے کے موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں اور موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں. اسی طرح جب یہ واقعہ ہوا ہے اور ان کو تو پھر بات ہاتھ میں آ گئی کہ مسلمان ہے، اور انہوں نے فوراً جو ہے وہ چڑھ دوڑے اور انہوں نے ایک مسجد کو بھی آگ لگانے کی کوشش کی، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کی پراپرٹیز کے اوپر ہر طرف جہاں جہاں، اور یہ جو مڈ لینڈز کا علاقہ ہے جہاں مانچسٹر، نیلسن، لیڈز، بریڈ فورڈ اور یہ جو علاقے ہیں، ان سارے علاقوں کے اندر اس قدر خوف تھا ان دنوں میں کہ مسلمان جو ہیں وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہوئے ڈرتے تھے، مارکیٹ جاتے ہوئے ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، یعنی اس قدر ایک دم کہ مسلمانوں کے خلاف. اچھا، حالانکہ وہ تھوڑی دیر بعد ہی پولیس نے اپنا موقف پیش کیا کہ وہ لڑکا جو ہے جس نے یہ حرکت کی ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ تھا بھی کرسچن، اور یہ بتا بھی دیا گیا کہ وہ مسلمان نہیں ہے. دیکھیں، جرم تو جرم ہوتا ہے، وہ چاہے کوئی مسلمان کرے اور چاہے کوئی کرسچن کرے، کوئی بھی کرے، لیکن مسلمان کا نام لے سن کر انہوں نے سارا کام شروع کیا تھا. انہوں نے پھر پولیس کی بات کو تسلیم نہیں کیا. یہ کہتے ہیں پولیس جھوٹ بولتی ہے، اور اس کو پیش اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ وہ 17 سال کا تھا اور پولیس اس کو پیش نہیں کر سکی میڈیا کے اوپر قانونی طور پر کہ وہ 18 سال سے کم جو ہے اس کو میڈیا کے اوپر اس طرح سے پیش نہیں کیا جا سکتا. اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا اور وہ کام چلتا رہا. اچھا، وہ رائٹس بڑھتے چلے گئے اور وہ مسلمان جو ہیں باقاعدہ خوف کی حالت میں تھے کہ پتہ نہیں کیا اب ہونے والا ہے. تو وہ میں نے وہاں کے کچھ لوگوں سے بات کی، ان دنوں میں وہیں تھا، تو میں نے کچھ لوگوں سے بات کی تو جو پرانے وہاں پہ رہنے والے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہر 5-6 سال بعد اس طرح کی کوئی سچویشن آتی ہے، ہم خوفزدہ ہوتے ہیں، لیکن یہ پھر معاملہ نکل جاتا ہے. کوئی ڈاکٹر صاحب، آپ نے وہاں ظاہر بات کی وہیں تھے، ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ فسادات یکدم اتنے بڑے ہیں کہ پورے ملک میں پھیل گئے ہیں، اور یعنی اس قدر خوف کی کیفیت جیسے آپ بھی بیان فرما رہے ہیں، پھر حکومت نے یکدم ان پر قابو کیسے پا لیا، ڈیفیوز کیسے کیا؟ اصل میں نا اس کے ڈیفیوز ہونے کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ جب پھیلتے چلے گئے اور تو اس وقت تو ایسے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں اب کیا بنے گا، تو یہ لوگ بھی جو EDL والے تھے یہ بھی اس کو پھیلاتے چلے گئے، اور یہ ایک جگہ سے 2 جگہ سے 4 سے 8 مختلف جگہوں پہ. اور پیک جو ان کا دن تھا نا وہ 8 اگست تھا، اور 8 اگست کو انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم 100 جگہوں پہ پروٹیسٹ کریں گے. اب بات تو یہ پروٹیسٹ کی کرتے تھے نا کہ ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور پروٹیسٹ کے نام پر بھی یہ فسادات کرتے تھے، اور وہاں پہ لوگوں کی گاڑیاں جلاتے تھے، گھر جو ہیں ان کے شیشے توڑ دیے، جو ملا اس کو نقصان پہنچایا. تو نام اٹھا تھا پروٹیسٹ کا، پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اچھا، اس دوران جب یہ 100 جگہوں پہ انہوں نے اعلان کیا ہے تو وہاں کی جو مسلم کمیونٹی تھی ان کو بھی علم ہو گیا، ظاہر ہے کہ وہ چیزیں لیک ہو جاتی ہیں، پتہ چلا کہ 100 جگہوں پہ انہوں نے آنا ہے. تو ان 100 جگہوں پہ یا ان پہ سے بیشتر جگہوں پہ جو مسلمان تھے وہ پہلے اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے پہلے اکٹھے ہو کے انہوں نے گویا ایک جتھا بندی کر لی کہ اگر آئیں گے تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے. اچھا، مسلمان اکٹھے ہو گئے، ان کے ساتھ جو مختلف قسم کے جو دیگر نسلیں تھیں، دیگر امیگرینٹس تھے، وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے. اسی طرح ان کے ساتھ پھر کچھ مقامی گورے بھی مل گئے. یہ سب مل کے ایک بہت بڑی قوت بن گئی، یعنی اس شدت پسندی کے خلاف یہ اکٹھے ہو گئے. اچھا، ان کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے ہوا یہ کہ وہ انہوں نے 100 جگہ کا اعلان کیا تھا، وہ 10-15 جگہ سے زیادہ کسی جگہ آ ہی نہیں سکتے. ان کی پیش بندی بہت کام آ گئی. ایک تو یہ ہوا. دوسرا یہ ہوا کہ جو گورنمنٹ ہے انہوں نے جو حکومت برطانیہ انہوں نے بڑا شاندار اقدام کیا. وہ اگرچہ انہوں نے فوری طور پر جب کوئی شیشہ توڑ رہا ہے یا گاڑی کو جلا رہا ہے اس وقت ہم دیکھتے ہیں ویڈیوز کے اندر کہ پولیس کھڑی ہوئی ہے اور پولیس ان کو پکڑتی نہیں ہے. جو فرنٹ لائن پولیس ہے وہ شاید فزیکلی کسی کو پکڑ سکتے نہیں ہیں. تو وہ انہوں نے صرف دیکھا، ان کو آبزرو کیا
اور اس کا جلدی یعنی حکومت برطانیہ نے کام یہ کیا کہ فوری طور پر ایک قانون سازی کی کہ ان فسادات کے اندر جو شخص ملوث پایا جائے گا اس کو 20 سال قید ہوگی، یہ بڑا اور سخت 20 سال کی سزا ہوگی، اور ٹرائل بھی ود ان 7 days ہوگا۔ فاسٹسٹ۔ لہٰذا یہ جو رپورٹ ہے اخبار کی وہ یہ کہ 700 سے کچھ زیادہ لوگ انہوں نے پکڑے، 790 کے قریب، ٹھیک، اور یہ سارے پکڑے ہیں CCTV فوٹیج سے، ٹھیک ہے، جو جہاں جہاں پہ انوالو نظر آئے ان کو پکڑ لیا۔ یعنی اس وقت فوری طور پر تو کارروائی نہیں کی، لیکن جب وہ انہوں نے ایک دفعہ کر لیا تو اس کے بعد CCTV فوٹیج اگلے دن ہی پکڑ لیا، دوسرے دن پکڑ لیا۔ تو یہ ان میں سے 320 لوگوں کو جو ہے وہ فوری طور پر سزا سنا دی گئی ہے، اور وہ پکڑے بھی گئے ہیں، ان کو سزا بھی سنا دی گئی ہے۔ اس وجہ سے ایک دم جو ہے یہ قانونی کارروائی کی وجہ سے یہ ڈیفیوز ہو گئی۔ یعنی حکومت نے ڈاکٹر صاحب بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور پرو ایکٹیولی اس کو ہینڈل کیا، بالکل صحیح۔ تو ڈاکٹر صاحب اب جب آپ آئے ہیں تو مسلمان کچھ خوف سے نکلے ہیں، کچھ زندگی آسان ہوئی ہے ان کی؟ اصل میں میں آپ کو بتاتا ہوں، میں 2006 میں پہلی دفعہ گیا تھا، تو 2006 میں بھی مسلمانوں کو خوف لاحق رہتا تھا، یہ جو نسلی فسادات ہیں ان کی وجہ سے، کیونکہ وہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں ایسے ہیں جو ریسزم کے شکار ہوتے ہیں، اور وہ ریسزم کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ارتکاب کرتے ہیں ایسی کارروائیوں کا، تو نسلی فسادات وہاں پہ ہوتے ہیں۔ اچھا، خود میں جب گلاسگو میں تھا، 2006 کی بات ہے، مجھے یاد ہے نوجوان لڑکے جو اسکول کے لڑکے تھے، میں جا رہا تھا تو میں اکیلا تھا، اور میرے پیچھے لگ گئے وہ، اور یوں جیسے ایک مذاق کی، مجھے ان کی بات تو سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن جیسے مذاق اڑا رہے ہوں اور اس طرح سے، تو میں پھر کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کے میں نے پیچھے دیکھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، تو وہ رک تو گئے، لیکن مجھے یوں لگتا تھا کہ شاید میں چلتا رہتا ویسے تو شاید وہ میرے پیچھے سے کوئی حملہ آور ہوتے یا کچھ اس طرح سے، مطلب اس طرح کے جذبات بھڑکے ہوئے، اس طرح کی کیفیت ہوتی تھی۔ اب ود دا پیسج آف ٹائم یہ کیفیت کم ہوئی ہے۔ اس دور میں پردے والی خواتین زیادہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتی تھیں کہ اگر وہ نکلیں گی، داڑھی والے لوگ زیادہ انسیکیور فیل کرتے تھے کہ ہم نکلیں گے کہ تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اور اسی لیے بہت سارے پاکستانی فیملیز کو میں جانتا ہوں جو صرف اس لیے خواتین برقع نہیں لیتی تھیں اور صرف مرد اس لیے داڑھی نہیں رکھتے تھے کہ ہم پہچانے جائیں گے اور ہمارے خلاف کوئی اس طرح کے نسلی فسادات شروع نہ ہو جائیں، ہمارے خلاف کوئی اس طرح کا کوئی ایکشن نہ ہو جائے۔ یہ اس وقت اتنا خوف تھا، اب وہ نہیں ہے، کم ہو بتانے کی بات یہ کہ اب وہ کم ہوا ہے۔ اب اس وقت جو ہے آپ کو بہت زیادہ پورے UK کے اندر بہت زیادہ پردے والی خواتین نظر آتی ہیں، بہت زیادہ داڑھی والے مرد نظر آتے ہیں، اور کوئی خوف اس طرح کا نہیں ہے۔ البتہ جب بھی آپ کسی ملٹی کلچرل معاشرے کے اندر رہتے ہیں اور اس میں آپ کو ظاہر ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فسادی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان فسادیوں سے خطرہ تو رہتا ہے، اور وہ خطرہ ہر مسلمان کو ہے۔ علاوہ ازیں اوورآل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ود دا پیسج آف ٹائم وہاں کا ماحول بہتر ہوا۔ بالکل صحیح۔ ناظرین اکرام، اس بریک سے دو باتیں ہم نے سمجھی ہیں کہ برطانوی نشریاتی ادارے سے جو چوک ہوئی ہے وہ بہت بڑی چوک ہے، اور یہ غلطی اور غیر ذمہ داری اگر آئندہ بھی کبھی ہوتی ہے تو یہ ملک کو بگاڑ سکتی ہے، فسادات لاحق کر سکتی ہے۔ تاہم وہاں کی گورنمنٹ نے جو عاقلانہ عاجلانہ فیصلہ کیا ہے اس سے بہرحال قابو پا لیا گیا ہے، تو ہر کسی کو اپنا کردار ادا کرنے کی، بروقت کردار ادا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 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 ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اور دلچسپ خبر ہے، یہ امریکی سابقہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خبر ہے۔ اس وقت ڈاکٹر صاحب آپ کے علم میں ہی ہے کہ ان کے صدارتی انتخابات کا، یعنی ان کی کمپین کا سلسلہ چل رہا ہے، تو کملا ہیرس کے ساتھ بڑا کم مارجن رہ گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ وہ خیر ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن ایک 8 سال پرانی یہ ویڈیو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جس کو CNN نے دوبارہ نشر کیا ہے، اور ایک بار پھر وہ پورے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ بات اس میں بڑی دلچسپ ہے ڈاکٹر صاحب، خاص طور پر کسی امریکی صدر کی طرف سے مسلمانوں کے کسی شعار کی یا پردے کی حمایت کرنا، بہرحال اس کی ایک اہمیت ہے۔
اور انہوں نے بڑے سادہ انداز میں، جو ان کا ایک انداز ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ برجستہ سی بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر کسی کا اپنا حق ہے انتخاب کا، چوائس کا، ہمیں احترام کرنا چاہیے. اگر کوئی خاتون پردہ کرنا چاہتی ہے تو اس کا حق ہے وہ کرے. تو ویسے بھی انہوں نے کہا کہ اگر کوئی پردہ نہیں کرتی تو وہ تو میک اپ پہ بڑا ٹائم لگا دیتی ہے، خرچہ بھی بڑا کرتی ہے. تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ نے جب کسی کے ساتھ جانا ہے فوراً آپ نے پردہ کیا اور چل پڑے، وقت بھی بچتا ہے اس سے. اور ایک دلچسپ جملہ تھا کہ اگر میں عورت ہوتا تو میں بھی یہ میک اپ کرنے کی بجائے پردے کو ترجیح دیتا. تو اس پہ ظاہر بات ہو رہی ہے اور یہ ایک اسلامی شعار کے متعلق ان کی بات ہے. تو آپ کیا اس پر تبصرہ فرماتے ہیں؟ دیکھیں، ویسے تو ایک دلچسپ بات ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس طرح کی بات کرے، اور جو بات کرنے والا ہے وہ بھی امریکی صدر کا الیکشن لڑ رہا ہو، سابقہ صدر بھی ہو. تو اس طرح سے بات یہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے، وگرنہ تو ایک بالکل عام سی بات ہے. دیکھیں، میرا خیال یہ ہے کہ یہ الیکشن سٹنٹ کے طور پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کی باتیں ہوتی ہیں، اور اس کو بالکل اسلامی شاعر کی حمایت قطعاً نہیں سمجھا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اسلامی شاعر کی حمایت کرنی ہو تو اس کو 4 سالہ دور بھی ملا ہے، اور اپنے 4 سالہ دور میں اس نے کتنی حمایت کی ہے. مسلمان بھی بیچارے ہیں، وہ جہاں کہیں سے تھوڑی سی حمایت کی ایک رمق سی نظر آتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ادھر بھی کوئی جو ہمارے حمایت. براک حسین اوباما، اس کی ولدیت میں اس کے نام میں حسین تھا، اس کی ولدیت میں کہیں کوئی مسلمان تھا، اور مسلمانوں نے اس سے امیدیں لگا لی تھیں کہ مسلمانوں کے لیے بڑا اچھا ہوگا. اسی طرح کی یہ بات ہے کہ دیکھیں، جو کہا جا رہا ہے اس میڈیا کے اوپر کہ یہ اصل میں اس کی جو میڈیا ٹیم ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، اس نے ایک الیکشن سٹنٹ کے طور پر اس کو اپنی حمایت حاصل کرنے کے لیے، دوبارہ مسلمانوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے. لیکن بہرحال مسلمان چونکہ اپنے شاعر کا احترام کرتے ہیں، اور جو شاعر اسلام ہیں وہ شاعر اللہ ہیں، اور شاعر اللہ کا احترام کرنا یہ مسلمانوں کے اوپر فرض ہے. لہٰذا اگر کوئی آدمی شاعر اللہ کا احترام کر رہا ہو یا اس کی حمایت کر رہا ہو تو ہمیں اچھا تو لگتا ہے. بالکل، یہ مطلب ایک نیچرل سی بات ہے. اور ڈاکٹر صاحب، یعنی وہ جو رائے عامہ ہے وہاں کی، اس پہ ایک اثر تو پڑتا ہے نا جب ان کا کوئی بندہ بات کرتا ہے. بالکل اثر پڑتا ہے. جو کوئی بھی چھوٹی موٹی بات، جو میں بات کر رہا تھا کہ مسلمان بیچارے ہیں، ان کو جہاں کہیں بھی تھوڑی سی بھی حمایت نظر آتی ہے اس کو لیڈر سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ ہمیں کچھ ہماری فائدہ پہنچائے گا. لہٰذا یہ جو جس مقصد کے لیے کیا گیا، اگر وہ مقصد وہی تھا تو میرا خیال ہے وہ اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب رہیں گے. اور اگر اس کے علاوہ ان کا کوئی جینون بات ہے تو بھی بہت اچھی بات ہے کہ اسلامی شاعر کی حمایت کی جائے، کیونکہ ہم نے تو ہمیشہ یہی سنا ہے کہ مغرب کے اندر اسلام کے جو شاعر ہیں ان کے خلاف ہی ہمیشہ بات کی جاتی ہے. اور جب کبھی بات ہو، یا تو کوئی بات کرتا نہیں ہے، جو کرتا ہے تو ہمیشہ خلاف بات کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، چاہے اسلامی سزاؤں کی بات ہو، چاہے کوئی اسلام کے دیگر شاعر ہوں. تو اگر پردے کے حوالے سے کوئی اچھی بات کہی گئی ہے تو بہرحال ہمیں اس کو سراہنا چاہیے. کسی کی نیت پر شک کرنے کے بجائے اس کو سراہنا چاہیے کہ بڑی اچھی بات ہے. اور اگر اس طرح کی چاہے کوئی الیکشن سٹنٹ کے طور پر ہی کرے تو بہرحال اس کو سراہا جانا چاہیے، تحسین کی جانی چاہیے. ویسے ڈاکٹر صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کا جو نعرہ رہا ہے وہ یہ تھا کہ، یعنی جیسے ہم برطانیہ کی بھی بات کر رہے تھے کہ امیگرینٹس کے خلاف وہ اپنے لوگوں کی حمایت حاصل کرنا چاہ رہا تھا. اب اس تناظر میں دیکھیں تو یہ بہرحال اس کی پھر ایک اہمیت تو بنتی ہے کہ اس نے، دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے پہلی دفعہ جو کامیاب ہوا تھا اس کی پالیسی بالکل وہی ہے جو مودی کی ہے انڈیا کے اندر. بالکل، کہ انہوں نے جو وائٹ سپریمیسی ہے اس کو اس نے موبلائز کر کے اور اس کو اٹریکٹ کر کے ان کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے، مفادات کا تحفظ کر کے اس نے ان کے ووٹ لیے اور وہ کامیاب ہو گیا. اور یہ کہنا کہ اس کو مسلمانوں کے ووٹوں کی ضرورت ہے وہ اس لیے کر رہا ہے، تو یہ تو تھی نہیں بات. اگر وہ اب بھی یہی بات کرے کہ وہ جو وائٹ سپریمیسی ہے ان کی وہ اکثریت ہے وہاں پہ، سفید اکثریت ہے، اور ان سفید اکثریت کی حمایت حاصل کر لے تو مسلمانوں کی حمایت کی اس کو ضرورت نہیں ہے. لیکن الیکشن جتنا بھی پھنسا ہوا ہو اس میں لوگ جو ہیں مختلف طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اس کا پورا ریکارڈ یہ ہے، پہلے بھی یہ جیتا تو امیگرینٹس کے خلاف ایک سلوگن لے کے جیتا، اور پھر وہی اس کا پورا 4 سالہ جو دور صدارت رہا اس میں بھی اس کا یہی طریقہ کار رہا. اب اگر اس نے ایسی بات اپنی پرانی ویڈیو نکال کر اس کو گویا
دوبارہ اس نے لوگوں کے سامنے نشر کیا ہے، نشر پیش کیا ہے، تو اس کو بہرحال اچھا ہی سمجھا جانا چاہیے. میں نے تو یہی بات کی ہے. جی جی. تو اس کی تحسین کی جانی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، ایک پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے کہ ISPR نے جس کا اظہار اور اعلان کیا ہے کہ ایک بیلسٹک میزائل شاہین 2 کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے اور یہ کامیاب رہا ہے. ظاہر ہے پاکستان کے دفاع کے لیے جب بھی کوئی ایسا تجربہ ہوتا ہے، کوئی ایسا ویپن بنایا جاتا ہے تو اس پہ ISPR بھی خوش ہوتا ہے اور پاکستانی بھی خوش ہوتے ہیں. تو اس موقع پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں جی، ملک کا دفاع جس بھی طریقے سے مضبوط تر بنایا جائے، یہ خوشی کی بات ہے اور ہمیں اس پر خوشی اور اطمینان کا اظہار ہی کرنا چاہیے. دیکھیں، جب آپ ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی بات کرتے ہیں تو یہ بات بہت دفعہ میں کر چکا ہوں پیغام پاکستان کے اسی فورم پہ جی. کہ ہمارے ملک کی جغرافیائی سرحدوں کا جو تحفظ ہے وہ اور نظریاتی سرحدوں کا تحفظ، ان دونوں میں فرق کوئی نہیں ہے. واہ، بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نظریے کی بنیاد پر بنا ہے، لہٰذا بلا شبہ کہ یہ ایک نیشن سٹیٹ ہے، لیکن نیشن سٹیٹ وہ جو نظریے کی بنیاد پر بنی. جب نظریے کی بنیاد پر بنی ہے تو اس کی جو جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ ہے وہ اسی نظریے کا تحفظ بھی ہے جس نظریے کی بنیاد پر یہ بنی ہے. اور وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ اسلام ہے. بالکل. اس لیے اگر جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ نہیں ہوگا، ہماری جغرافیائی سرحدیں غیر محفوظ ہوں گی تو ہماری نظریاتی سرحدیں بھی خطرے میں ہوں گی. بالکل صحیح. اس لیے جو بھی اقدام کیا جائے ہماری جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ کا، وہ ہماری نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کا انتظام بھی ہے. اس لیے اس پر بہت خوشی اور اطمینان کا اظہار کرنا چاہیے اور ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ اس سلسلے میں دن رات کام کرتے رہتے ہیں. ہم ان کی کوششوں کو بھی سراہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی جغرافیائی سرحدوں کو بھی محفوظ رکھے، ہماری نظریاتی سرحدوں کو بھی محفوظ رکھے. اور جس مقصد کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا کہ یہاں یہ اسلام کا قلعہ ہوگا، یہ اسلام کی تجربہ گاہ ہوگی، جیسے ہمارے قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ اسلام کی تجربہ گاہ ہوگی، تو اللہ کرے کہ یہ واقعتاً یہاں پہ حقیقی معنوں میں اسلام نافذ ہو اور یہ ملک اسی طرح سے اسلام کا قلعہ ہو جس طرح سے ہمارے بڑوں نے اس کا خواب دیکھا تھا، اور یہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو لیڈ کرے. آمین آمین. ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. بہت شکریہ اور بڑی خوشی ہوئی. آپ سے میں یہ جاننا بھی چاہ رہا تھا کہ یہ سفر میں کس طرح کا معاملہ پیش آیا، لیکن ہمارا اور موضوعات کی طرف بات بڑھتی رہی. تو بہرحال آپ کی آمد کا شکریہ جی. اللہ کا شکر ہے کہ پھر سے آپ ہمارے ساتھ فزیکلی موجود ہیں. ناظرین اکرام، ڈاکٹر صاحب UK گئے. آج ہمارے موضوعات بھی UK کے متعلق رہے اور اس میں سے بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی باتیں ہمارے لیے ہیں کہ اگر ہم، جیسے آخر میں بات ہوئی ہے کہ اس ملک کی بنیادوں میں نظریہ ہے اور وہ نظریہ اسلام ہے اور اس کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں، تو اس کا تحفظ بھی ہمارے لیے جغرافیائی ہو، نظریاتی ہو، وہ ضروری ہے اور اس کا تشخص بھی ہمارے لیے ضروری ہے. ہم کہیں بھی دنیا میں چلے جائیں، ہمارے ہر عمل سے، ہمارے رویے سے وہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ اسلامی نظریاتی ریاست کا فرد ہے، باشندہ ہے، یہ ایک مسلمان ہے. تو اس سے یعنی رحمت کی پرچھائیاں آنی چاہیے، پھواریں آنی چاہیے اور لوگوں کی زندگیاں بچانے والے ہمیں ثابت ہونا چاہیے. عبداللہ کی طرح ہمارا کردار اس فرحان آصف کی طرح نہیں ہونا چاہیے جو اپنی ایک جھوٹی خبر یا چند ویوز کی خاطر کسی ملک اور بہت سے افراد کی جانیں داؤ پر لگا دیتا ہے. اس میسج کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.